قرآن اور زندگی، زندگی اور تم اور قرآن، قرآن اور مزہ، مزہ زندگی کا، زندگی تمہاری ہے، زندگی ادھاری ہے، جانے کی تیاری ہے، تیاری او قرآن، قرآن اور وقت، وقت ہے قرآن کا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کبھی آپ نے سوچا وہ کیسا وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے محبت کو تخلیق کیا ہوگا؟ انسانوں کو بھی اس نے تخلیق کیا، کائنات کو بھی، کائنات میں بسنے والی ساری مخلوقات کو، لیکن جو چیز انسان کو سب سے زیادہ حیران کر دیتی ہے نا، وہ کیفیات ہیں، جذبے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مخلوقات کو ایسا بنایا ہے، بھوک لگتی ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے۔ بھوک لگے گی تو آپ کچھ کھائیں گے، کھائیں گے تو قوت ملے گی، قوت ملے گی تو زندگی کا سفر آگے بڑھے گا۔ جیسے انسان کی ضروریات ہیں نا، ایسے ہی انسان کی خواہشات ہیں، اس کے جذبات ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ کیسا وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے خوشی کو تخلیق کیا ہوگا۔ آپ خوشی کی شکل و صورت نہیں بتا سکتے، خوشی کے بارے میں آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ خوشی کیسی ہوتی ہے، لیکن ہر کوئی خوش ہوتا ہے۔ اپنی کیفیت کے اعتبار سے آپ بتا سکتے ہیں کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم کیا فیل کرتے ہیں۔ ایسے ہی جب غم تخلیق ہوا ہوگا، جب نفرت تخلیق ہوئی ہوگی، جب اللہ تعالیٰ نے مایوسی کو تخلیق کیا ہوگا، نا امیدی کو، اور جب اللہ تعالیٰ نے محبت کو تخلیق کیا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے۔ ایک پرندے کے اندر بھی اس محبت کو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ ایک جانور کے اندر بھی اس محبت کو دیکھتے ہیں، آپ اس محبت کو ماں کے اندر دیکھتے ہیں۔ ماں چاہے کسی بلی کی ہو، شیرنی ہو یا کوئی پرندہ ہو، محبت آنکھوں سے جھلکتی ہے اور پورا وجود محبت کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کسی سے محبت ہے تو محبت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ پھر آپ سوچئے کہ جس نے محبت کو تخلیق کیا وہ کتنا عظیم ہے۔ ہر انسان محبت چاہتا ہے، محبت کرتا بھی ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن الفت کرتا ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دل کے اندر محبت یا الفت پیدا ہو تو دوسرا دل لابلد ہو جائے۔ آپ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں کو تو اپنے بچے سے بہت محبت ہے، بچے کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، رسپانس ہی نہیں ملتا۔ بچے کی توجہ جب کسی بھی اور طرف ہو، اس کی تعلیم کی طرف توجہ ہو سکتی ہے، اس کی اپنے جیسے دوستوں کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، اپنے ریلیٹیوز کی طرف توجہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اس وقت جب ایک طرف سے محبت کا اظہار ہو، سم ٹائمز دوسرے کی آنکھیں سپاٹ ہوتی ہیں۔ تو جب کبھی کوئی محبت کرتا ہے نا تو محبت کرتے ہوئے رسپانس چاہتا ہے۔ کین یو امیجن؟ محبت کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ اور اب سوچیں
کہ ماں باپ اپنے بچوں کو کیسے محبت کرنا سکھاتے ہیں، رشتوں کی محبت سکھاتے ہیں، اپنے سے بڑوں کی، اپنے جیسوں کی، اور پھر محبت کی خاطر بہت کچھ کرنا بھی سکھاتے ہیں. لیکن سارے ماں باپ ایک جیسے نہیں ہوتے. اچھا چلیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جیسے دیکھیے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے ننھیال زیادہ عزیز ہوتے ہیں. کیا آپ اس کی کوئی وجہ بتا سکتے ہیں کہ اگر وہی ننھیال جو ہیں وہ پھپھو کے بچوں کے، یا ان کے تو ننھیال ہی ہیں، لیکن جیسے چچا تایا کے بچوں کے دودھیال ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ اگر 4 بھائی ہیں، چاروں کے بچے ہیں، چاروں کی توجہ ننھیال کی طرف ہے، اپنے اپنے ننھیال کی طرف، حالانکہ ان کا فیملی یونٹ ایک ہے، یہاں پر ایک ہے، لیکن سب کی توجہ ننھیال کی طرف کیوں ہوتی ہے؟ چندہ ماموں دور کے، ماموں، خالہ، نانا، نانی، ماں تذکرہ کرتی، ماں کو جو محبت اپنے ماں باپ سے، اپنے ریلیٹیو سے ہوتی ہے، وہ نیچرلی باقی لوگوں سے ویسی محبت نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت عمدہ طریقے سے اپنے رشتوں سے محبت سکھاتی ہے، سکھا سکتی ہے. لیکن آپ کیا کیجئے اس ماں کا جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں سکھاتی. جس رب نے محبت کو بنایا ہے، جس رب نے سب کچھ دیا ہے، اس کی محبت نہیں سکھاتی، اس لیے کہ اس کے اپنے پاس وہ محبت نہیں ہے، اس کے دل میں وہ احساس نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے. جب انسان کے پاس کچھ ہوتا ہے نا تو وہ کسی کو دے سکتا ہے. جس کے پاس مال نہیں ہے وہ مال کا صدقہ کیا کرے گا؟ وہ کسی کے ہاتھ میں موجود مال کے بارے میں کیسے طے کر سکتا ہے کہ میں اس کو صدقہ کرتا ہوں جو آپ کے ہاتھ میں ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. آپ کے پاس اگر آپ اپنی ضرورت کی کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کوئی ایسی چیز جس کی آپ کو خواہش ہے خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ وہی چیز خرید سکتے ہیں جس کی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان خود خریدنا چاہے لیکن وہ یہ توقع رکھے کہ جو اماؤنٹ فلاں کے پاس موجود ہے اس سے میری ضرورت کی چیزیں خریدی جائیں؟ چور، ڈاکو، اچکے تو ایسا سوچ سکتے ہیں، لیکن سچے مسلمان تو ایسا نہیں سوچ سکتے. تو جب اپنے دل میں محبت نہیں ہوتی نا تو محبت بھی کسی کو دی نہیں جا سکتی. جیسے ہو سکتا ہے کسی کے دل میں اپنی بہن کی تو بہت محبت ہو، لیکن شوہر کی بہن کی محبت دل میں نہ ہو، تو بچوں کے دل میں پھوپھی کی محبت کیسے بوئے گی؟ وہ عورت جو بچوں کی پھوپھی سے، اپنی نند سے خود محبت نہیں کرتی. یہ بڑا نیچرل ہے، اور ہمارے یہاں یہ سب کچھ فیس کیا جاتا ہے. ایوری ون، آلموسٹ ہر ایک جانتا ہے، ان تجربات سے کسی نہ کسی حوالے سے گزرتا. تو جن ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی، وہ بچوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کاش نہیں کر سکتے، بو نہیں سکتے. محبت سکھانے کے لیے خود محبت کرنی پڑتی ہے، اور خود سے کسی کو محبت نہیں ہو جاتی. یہ محبت مختلف نوعیت کی ہے نا. جیسے دیکھیے، ماں کو اپنے بچے سے محبت سیکھنے کی ضرورت نہیں، ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال رکھی ہے. اچھا، جہاں پہ آپ کی ضروریات اٹکتی ہیں، خواہشات اٹکتی ہیں، وہاں بھی سیکھنا نہیں پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے، نیک لوگوں سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، حدیث سے محبت ہے. آپ کو یہ محبت سیکھنی پڑتی ہے، سیکھے بغیر نہیں کی جا سکتی. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کی اوپینین ڈیفرنٹ ہے؟
آپ کیا کہتے ہیں کہ سیکھنی پڑتی ہے؟ یہ محبت سیکھنے والی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ انسان دنیا میں کیسی کیسی چیزوں سے محبت کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے لیے اپنی زندگی لگا دیتا ہے، اور اس کے لیے ہر طرح کی سٹرگل کرتا ہے انسان۔ تو انسان جن چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے نا، کوشش کرتا ہے، ان میں سے ایک چیز عزت بھی ہے۔ آپ لوگوں میں سے کس کو اپنی عزت عزیز ہے؟ اپنے اندر کا جائزہ لے کے دیکھیں۔ ہر کوئی عزت چاہتا ہے، کوئی بے عزت ہونا نہیں چاہتا۔ کون چاہتا ہے کہ کوئی اس کی انسلٹ کرے؟ نو ون۔ کوئی فرد نہیں چاہتا۔ انفرادی طور پر ہر کوئی عزت چاہتا ہے، اپنی عزت ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ہر ایک کے لیے عزت نہیں چاہتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اچھا انسان ہے جو دوسرے کے لیے رسپیکٹ نہیں چاہتا، وہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے بھی اسی طرح محبت کرے، اس کے لیے بھی وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اگر وہ اچھے انسان ہیں، اگر وہ واقعی وطن کو امپورٹنس دیتے ہیں، تو وہ یہ چاہیں گے کہ اس بنیاد پر ہماری عزت کی جائے۔ کون ہے جسے ذلت کی، پستی کی زندگی پسند ہو، یا وہ یہ چاہے کہ میری قوم یا میرے ہم وطن جو ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے توسط سے کچھ لوگوں کو بلند فرماتا ہے، بلندی تک لے جاتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور کچھ لوگوں کو اس کے ذریعے سے ذلیل کر دیتا، پست کر دیتا۔ یعنی جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن مجید کا مقام اور مرتبہ پہچانتے ہیں، جو قرآن مجید کی تعظیم کرتے ہیں، جو اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سر بلند کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عزت عطا کرتے ہیں۔ وہ اقبال کہتا ہے نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ انہیں تو عزت ملی تھی اس کتاب کی وجہ سے، اور تم نے کتاب کو چھوڑا ہے تو تم ذلت اور پستی اور رسوائیوں تک پہنچے ہو، تو اس کتاب کو چھوڑ کے۔ تو یہ کتاب عزت اور ذلت کے فیصلے آج بھی اس کتاب کے توسط سے عزت اور ذلت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور آنے والے کل میں بھی اس کے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کتاب کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ اس قرآن کی بنیاد پر ہر فرد کے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، جس کے اعمال قرآن کے مطابق ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیں گے، اور جس کے قرآن کے خلاف ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دیں گے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو دعاؤں میں یہ دعا بھی ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن کی، حشر کے میدان کی رسوائیوں سے بچا دینا۔ تو اس دن رسوائی کتاب چھوڑنے والوں کے لیے ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا مقدمہ پیش کریں گے کہ اے میرے رب، یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جس نے قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا۔ عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ نافع بن عبد الحارث سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسفان مقام پر ملے، انہوں نے اسے مکہ کا عامل مقرر کیا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا ابن ابزہ کون ہے؟ آپ نے کہا ہمارا ایک غلام ہے۔ اس نے کہا آپ نے غلام کو ان کا خلیفہ بنا دیا ہے؟ یعنی ایک شخص جس کے پاس آزادی نہیں ہے، وہ اپنے مالک کے ماتحت ہے، اس کی زندگی اس کے قبضے میں ہے،
یعنی زندگی کا مالک تو نہیں ہے، لیکن زندگی سے متعلقہ جتنے امور ہیں، مثال کے طور پر اس کا مال ہے، اس کی اولاد ہے، وہ سب مالک کے ہوں گے۔ تو آپ نے ایک مالک کو نہیں، ایک غلام کو ان کا یعنی امام بنا رکھا ہے، ان کا خلیفہ بنا رکھا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا وہ قرآن مجید کا قاری ہے، قرآن پڑھتا ہے اور فرائض کو جاننے والا ہے۔ تو عزت کس کی تھی دنیا میں بھی؟ جو فرائض کو یعنی وراثت کے علم کو جاننے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند کر دیتے ہیں، کچھ قوموں کو بلند کر دیتے ہیں اور کچھ کو پست کر دیتے ہیں۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے 2902 نمبر پر۔ تو دنیا اور آخرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ ان کی زبان سے ہمیں پتہ چلا کہ لوگوں کی عزت اور ذلت کے فیصلے اس کتاب کے مطابق ہوتے ہیں۔ کیا آپ کے دل کو یقین ہے کہ کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتے ہیں اور کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو پست کر دیتے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں اگرچہ قرآن مجید کے ساتھ وہ تعلق نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے معجزے دکھاتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو خود اپنے دلوں پر اختیار تھوڑی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی عزت کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے پولیس کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی لا منسٹری کام نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی عزت کروانا چاہتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی عزت اور محبت رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو تھام لیا، اس کتاب کی وجہ سے انہوں نے عزت پائی، اور جنہوں نے چھوڑ دیا وہ زمانے میں رسوا ہو کر رہ گئے۔ یہی کتاب ہے جس نے عرب کے بدوؤں کو دنیا کی امامت تک پہنچا دیا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھر میں کتنا بڑا مقام عطا کیا، اور کتاب پر عمل کرنے والوں نے کس طرح سے سلطنت روما اور سلطنت فارس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ بات کل کی نہیں ہے محض، بات آج کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو، افراد کو بلندی عطا کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی وجہ سے پست کر دیتے ہیں، ذلت اور رسوائی سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کتاب کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے اخلاق و کردار کو اس سے مزین فرما دے۔ دعا ہے رب جلیل و کریم سے کہ ہمیں اس کتاب کا علم نصیب فرما دے، اس پر عمل کرنا نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اسے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ قرآن مجید زندگی کی کتاب ہے، اور زندگی کی کتاب عمل کرنے کے لیے آئی ہے۔ شیخ صالح ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم پر عمل کرتا ہے، اس کی خبروں کی تصدیق کرتا ہے، اس کے احکامات کو نافذ کرتا ہے، اس کے منع کردہ کاموں سے بچتا ہے، اس کے بیان کردہ اخلاق و آداب کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ دیکھیں، عزت اور سر بلندی کے لیے شرائط بھی تو ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی دولہا دلہن کو قرآن مجید کے نیچے سے گزار دے تو ان کو عزت ملے گی اور ان کو ساری زندگی برکت ملے گی اور ان کی زندگی اس کے مطابق ہو جائے گی۔ سارے انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر برائی بھلائی کی پہچان رکھی ہے۔ ہم اس کتاب کو اپنی آنکھوں سے پڑھ کے، کانوں سے سن کے، ہاتھوں سے لکھ کے اور زبان سے دہرا کے سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی ہے انسانوں کو
یہ صلاحیت عطا کی ہے۔ اس وجہ سے ہماری بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس قرآن کا علم حاصل کریں، کیونکہ قرآن اصل علم ہے اور علم حقیقی کا منبع و مرکز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ علم والوں کو بلند درجات عطا فرمائے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی بدولت بعض لوگوں کو جنت کے بلند مقام پر فائز کرے گا۔ جیسا کہ قاری قرآن کے لیے کہا جائے گا، قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، جہاں اس کی قرات ختم ہوگی وہیں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی اگر آپ تلاوت کرو گے، جب تک آپ کی تلاوت ختم نہیں ہوتی بلندی درجات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو پست کر دیتے ہیں جو اسے عمدہ طریقے سے پڑھتے تو ہیں لیکن پھر تکبر کرتے ہیں۔ جیسے آپ یہ دیکھیے کہ جتنے لوگ خوش آواز ہوتے ہیں وہ اس فتنے میں جلدی مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ صوتی حسن لوگوں کو متاثر کرتا ہے، اور جب لوگ متاثر ہوتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، تو لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، تو ایسا فرد تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سے اللہ والے ایسے ہیں جنہیں ان چیزوں سے، یعنی جو اس طرح کے معاملات سے دور بھاگتے ہیں۔ تو کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کی خبروں کی تصدیق نہیں کرتے۔ کیا آپ ایسے لوگوں میں شامل ہیں جو قرآن مجید کی ساری خبروں کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو خبر اللہ پاک نے دے دی وہ حق ہے؟ مثال کے طور پر دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا اور باتیں کرے گا۔ وہ جانور کیسا ہوگا، کیسے باتیں کرے گا، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حق ہے، اس لیے اگر اس نے کہا ہے تو ایسا ہوگا۔ اب دیکھیے، کل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے within no time، تو اتنی دور کا سفر اور واپسی بھی ہو گئی، اہل مکہ کے لیے ماننا بہت ڈیفیکلٹ تھا۔ ان کو پتہ چلا کہ فلاں قافلے کے پاس سے آپ گزرے تھے، تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات ایسی ہے جو مانی جا سکتی، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ پھر قافلہ آنے پر پوچھا، بات سچ نکلی، پھر بھی نہیں مانا۔ انہوں نے رسول اللہ کے آسمان پر جانے کی تصدیق ہی نہیں کی۔ اچھا، آج اگر آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد ہے مسلمان بچوں کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں شک میں ہیں۔ چند ڈاؤٹ کیا ہے؟ کوئی خدا کیسے یہ حکم دے سکتا ہے کہ ایک ٹین ایجر کو، ایک بچے کو ذبح کر دو؟ اس کی زندگی ہے، اس کی زندگی کو ختم کرنے کے بارے میں کیسے حکم دیا جا سکتا ہے؟ ڈاؤٹ ذہنوں میں بو دیا گیا، لہٰذا اگلے کام بھی جاری ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ڈاؤٹ یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ قربانیاں ہوتی ہیں، اتنا زیادہ گوشت ضائع ہوتا ہے اور اتنا زیادہ سوسائٹی کا نقصان ہوتا ہے، جس کی استطاعت نہیں بھی ہوتی وہ بھی قربانی کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے نا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو یہ جو قربانی کرنے کا حکم ہے، اس کے بارے میں کتنے ہی ڈاؤٹس ہوں گے اگر آپ جائزہ لیں گے آپ کے اپنے اندر۔ کیا سب گھر والوں کی طرف سے قربانی ہوتی ہے یا ہر ایک نے الگ الگ کرنی ہوتی ہے؟ کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہوگا تو وہ قربانی کرے گا، یا یعنی وہ جب چاہے قربانی کر سکتا ہے؟ اور یہ کہ قربانی کیا یعنی نماز عید سے پہلے ہو جائے گی یا عید کی نماز کے بعد؟ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ قربانی جو ہے
قربانی کرنے کے بجائے غریبوں کی مدد کر دی جائے تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ ہم قربانی کی انسپریشن لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جاتا ہے ظالم باپ بچے کو قربان کرے تو ساری دنیا قربانیاں کرتی، نعوذ باللہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ قربانی کرنے کا جو عمل ہے اس کے بارے میں جب یہ آئے کہ غریبوں کی مدد کر دیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ اچھا، جب کبھی آپ سوسائٹی کے ایکسپینڈیچر کو دیکھیں گے، ایکسپینسز کو، سوسائٹی کہاں کہاں مال خرچ کرتی، ایک شادی پہ ہونے والے اخراجات کروڑوں میں بھی ہوں، کوئی اس پہ حرف نہیں اٹھائے گا کہ یہ پیسہ غریبوں کو مل جاتا۔ جب شادی ہالوں کی انڈسٹری اتنے بڑے پیمانے پہ گرو کر گئی، ایک پلیٹ چاول اور ایک سالن کی کاسٹ اگر 2000-2500 پہ پہنچ جائے، جو کہ ایکچولی نہیں ہوتی، تو سب لوگ پھر بھی شادی ہال میں کھانا کھلاتے ہیں۔ کیا سادگی کے ساتھ اگر شادی کر لی جائے تو غرباء کی مدد نہیں ہو سکتی؟ میں یہ بات اس لیے سامنے رکھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبروں اور احکامات پر یقین ہر ایک کو نہیں ہوتا۔ جو یقین رکھتے ہیں وہ اس بات پر خوش بھی نہیں ہوتے کہ شکر اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈاؤٹ سے بچا رکھا، کہ میرے دل کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور جس کے دل کے اندر شک نہیں ہے اس کے پاس بھی دلیل نہیں ہے، تو دلائل کتنے زیادہ ضروری ہیں اس بارے میں۔ یہ تو ضمناً بات تھی، اور کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر کی کوئی تصدیق نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، تو عمل کیسے کرے گا؟ عمل کرنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ اس وجہ سے نالج ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم کی کیا حکمت ہے، اس پر عمل کرنے والے کے لیے کیا خوشخبری ہے، چھوڑنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا وعید سنائی گئی۔ جب انسان پورے طریقے سے اسے سمجھ لیتا ہے تب کہیں جا کے وہ عمل کے لیے ریڈی ہوتا، عمل کرنا اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے پچھلے انبیاء کی خبریں دی جاتی ہیں، ان کے احوال بیان کیے جاتے ہیں، تو جن کے دلوں میں شک ہوتا ہے وہ اس بات پر بلیو نہیں کرتے، شک و شبے کی روش اختیار کرتے ہیں۔ قرآن مجید پر عمل کرنے میں صحابہ کرام سے آگے کوئی نہیں بڑھا۔ جس خلوص سے صحابہ کرام نے عمل کیا اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ سیدنا ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم یعنی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات پڑھتے تھے، یعنی پہلے 10 آیات پڑھ لیتے تھے، اگلی 10 آیات اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ اس پر عمل نہ کر لیتے، یعنی پہلی 10 آیات ابزارب ہو گئی، پھر اگلی 10 آیات سیکھتے تھے۔ تو 10 آیات کے بارے میں علم اور عمل کے اعتبار سے تمام باتیں سیکھتے تھے، اور وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یوں ہم نے علم اور عمل کو حاصل کیا ہے۔ تو ہمارے یہاں لوگ لفظ تو سیکھ لیتے ہیں، لفظوں پر عمل کرنا نہیں سیکھتے۔ جب لفظوں پر عمل کرنا نہیں سیکھتے پھر یعنی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن راستہ نہیں ملتا۔ تو یاد رکھیے گا، جیسے علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم حاصل کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی عمل بھی سیکھنا پڑتا ہے، اور عمل سیکھنے سے آتا ہے۔ وہ بھی کیا لوگ تھے جب قرآن حکیم نازل ہوتا تھا تو وہ قرآن پر عمل کر کے دکھاتے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ قرآن مجید نازل ہو، سن لیں، یاد کر لیں، لیکن عمل نہ کریں۔ وہ قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں جانتے تھے، عمل کے لیے اتری، اور وہ جب ایمان لاتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب انہوں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں بھی ایسے ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ قرآن مجید کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تو وحی تو اسی لیے آتی تھی کہ لوگ اس کو سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ وحی نازل ہوتے ہی وہ عمل کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتے تھے۔ ایک ایک آیت پر عمل کرنا ان کا سب سے بڑا مشن تھا، سب سے بڑا کام تھا۔ جب سورہ النور کی یہ آیت نازل ہوئی، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا۔ پھر اگر تم کسی کو ان گھروں میں نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ آپ کو اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو۔ گھروں میں داخلے کے آداب ہیں، کتنے کم لوگ ہیں جن کو یقین آتا ہے۔ آپ کسی کے گھر جائیں اور وہ اندر سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ آ گئے ہیں لیکن میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوبارہ کبھی کوئی آئے گا؟ یعنی شدید بدگمانیوں کا شکار ہو جائے گا آنے والا۔ لیکن جن کو بیلیف تھا اللہ اور اس کے رسول کی بات پر، وہ کیا کرتے تھے؟ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سیدنا سعد بن عبادہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ڈور نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم کہا۔ انہوں نے آہستہ سے سلام کا جواب دے دیا کہ رسول اللہ کو پتہ نہیں چلا۔ رسول اللہ بار بار سلام کرتے رہے اور وہ دل میں جواب دیتے رہے کہ جتنی بار رسول اللہ دعا دیں گے اتنا ہی میرے حق میں اچھا ہے۔ 3 دفعہ دستک کے بعد رسول اللہ چل دیے، وہ بھاگ کے باہر پہنچے کہ میں تو اس لیے زور سے نہیں بول رہا تھا، جواب میں دے رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لیے دعاؤں کا جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اجر پانے کے متمنی کہاں کہاں اس کا خیال رکھتے تھے۔ تو اب سوچیے کہ انہوں نے آہستگی سے کیوں جواب دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دستک دینے کے بعد لوٹ کیوں گئے تھے؟ انہوں نے تو اس وجہ سے آہستگی سے جواب دیا تھا کہ اس کی وجہ سے مجھے دعائیں مل رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دستک دینے کے بعد واپسی کا راستہ اس لیے پکڑا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو جائے کہ 3 بار میکسیمم کوئی دستک دے سکتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک بار دستک شروع ہو یا بیل بجانی شروع کرے تو شاید کئی دفعہ لوگ بیل جلا کے رکھ دیتے ہیں، بیل دے کے اب تو آئے ہیں نکال کے چھوڑیں گے۔ اور اب دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کے لوگوں کی روش ہے، رسول اللہ جب آئے تھے تب کے لوگ بھی ایسا ہی تھے، لیکن آپ نے ان کی تربیت کی تھی۔ ایک بار بدو آئے اور بدوؤں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا جائزہ لیا، آپ نہیں تھے تو بڑے حیران ہوئے کہ ہم آئے ہیں اور اللہ کے رسول مسجد میں ہمارے آگے موجود نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اپنے حجرے میں گھر کا چکر کاٹنے لگے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ پھر صبر نہیں ہوا، کہنے لگے یا محمد اخرج اخرج، باہر نکلو محمد، باہر نکلو محمد۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات کی آیات نازل کی جس میں پھر آداب سکھائے گئے، گھروں میں داخلے کے آداب، اور یہاں ہم سورہ نور میں بھی داخلے کے آداب دیکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ کسی اور کی بات نہ سوچیں، اپنے بارے میں دیکھیے کہ آپ نے اپنے کسی رشتہ دار کے گھر جانا ہے، اول پہلے اجازت لے کے جائیں گے، اپوائنٹمنٹ آپ بنا سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو گھر ہی ہوتے ہیں، پھر کیا ہوا، ہم چلے جائیں گے، کیا ضرورت ہے فون کال کرنے کی۔ بات یہ ہے کہ اگر بغیر اطلاع کے جائیں گے اور کوئی گھر میں کئی باتیں ہو سکتی، کوئی غسل کر رہا ہے اور باہر آ ہی نہیں سکتا، آپ باہر کھڑے کھڑے تیش کھاتے رہیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی کوئی آئے اور کہے کہ ابھی تو ملنا ممکن نہیں،
تو آپ کا جانا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کارآمد ثابت نہیں ہوا. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کو کوئی انکار کر دے 3 بار دستک دینے کے بعد تو آپ کا دل نہیں چاہتا کہ واپس آئیں. آپ کا دل چاہتا ہے کہ چلو چوتھی بھی دے کے دیکھ لو، 5ویں بھی دیکھ لو. آپ کہتے ہیں ابھی انتظار کر لیتے ہیں، اب آئے ہیں مل کے ہی جائیں گے. این اس لمحے میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر کتنا یقین ہوتا ہے. اس وقت تو پتہ چلتا ہے کہ من کی مان ہی سب سے بڑا دین ہے. من، اپنے من کی ماننے میں ہی عافیت ہے. لہٰذا انسان وہی کچھ کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے. عام حالات میں بھی وہ کرتا وہی ہے جو دل چاہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ رب کیا چاہتا ہے. اس کا تو علم حاصل کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا ڈیمانڈ ہے. تو یہ رب العزت نے جو آداب سکھائے ان میں سے ایک پاکیزہ ادب ہے کہ گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کریں، اور جہاں کوئی رہتا نہ ہو وہاں بالکل اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کی پگڑی اچھال دے. مراد یہ ہے کہ اس کے گھر میں کوئی خدا نخواستہ ڈاکو بھی چھپے ہو سکتے ہیں، اس کے گھر میں کوئی اور پرابلم ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی مال چور چرا کر لے گئے ہوں اور وہ آپ کی ذمہ داری پہ آ جائے. تو اس وجہ سے بلا اجازت گھروں میں نہیں جانا چاہیے. اچھا، اب یہ ہے کہ جب ہم گھروں میں داخلے کے آداب کو دیکھتے ہیں تو گھر کے اندر بھی کمروں میں داخل ہونے کے بھی آداب ہیں. جیسے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے، 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں جن میں چھوٹے بڑے سب لوگ لحاظ کریں گے. تو بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ان 3 اوقات میں ہمیں کیوں روکا جائے. ماں بھی کہتی کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، آپ میرے ساتھ ہی آ جاؤ. تو اس نے بڑا کس کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ کو یا اپنے من کو؟ اپنی مانی نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ دیکھو، اگر گھروں میں کسی کو نہ پاؤ نہ داخل ہوا کرو. اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ تو واپس لوٹ جایا کرو. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو مائنڈ نہیں کرتے کہ کوئی مجھے جواب کیوں نہیں دے رہا، اور کوئی یعنی کسی کے گھر جا کے واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انکار کر دے تو آپ آسانی سے واپس چلے آئیں. آپ کیا امیجن کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسی صورتحال پیش نہ آئی ہو. آپ کیا امیجن کرتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا بہت پیارا عزیز ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آج تو ممکن نہیں ہے، پھر کسی دن آئیے گا، تو آپ کے دل میں اچھے خیالات باقی رہ جائیں گے؟ آپ پازیٹیولی سوچنے کے قابل ہوں گے؟ جی، وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبروں کو مان لیتا ہے، وہ عمل کرتا ہے. جو مانتا نہیں وہ عمل نہیں کرتا. کیونکہ ویسے تو ہم کہتے ہیں ہم ساری باتیں مانتے ہیں، موقع پہ نہیں مانتے. جب موقع آتا ہے اس وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، کیا ہی وہ لوگ تھے جو ہر وقت انتظار کرتے تھے آئے تو تیرے ہم عمل کریں، کوئی آئے تو تیرے تو ہم عمل کریں، اللہ کا حکم آ جائے ہم اس پر عمل کریں. سیدنا ابو مسعود کہتے ہیں جب صدقہ کی آیت نازل ہوئی ہم لوگ مزدوری کیا کرتے تھے، جو کماتے صدقہ کر دیتے. آپ سوچیں ایک مزدور کی زندگی کتنی تلخ ہوتی ہے، جو بھی کمائیں صدقہ کر دیں. میں نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹس میں صدقہ کرنے کی حرص نہیں ہوتی. میسیج ہے اپنے آپ کو دیا ہوا کہ ہمارے تو وسائل کم ہیں، وہ تو اور عمر ہے جہاں صدقہ کیا جاتا ہے.
کیا آپ امیجن کریں کہ نبیوں کا ساتھ دینے والے اکثر لوگ ٹین ایجر ہوا کرتے تھے، 20s میں بھی نہیں، اور وہ صدقہ کرنے میں کس قدر زیادہ لوگوں سے بڑھ چڑھ کر معاملہ کرنے والے تھے۔ سیدنا ابو مسعود کہتے ہیں کہ ہم جو کماتے تھے صدقہ کر دیتے تھے، ایک شخص آیا، اس نے ایک ساتھ صدقہ کیا، لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے سا سے مستغنی ہے، سا ایک پیمانہ ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، وہ صاحب عمل لوگ تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کی صحبت پائی، وہی حقیقت میں قرآن حکیم پر ایمان لانے والے تھے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی قرآن پر سچے دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائیے اور ہمیں اہل جنت میں شامل فرما لیجئے اور ہمیں ان جیسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ قرآن اور زندگی، زندگی اور تم اور قرآن، قرآن اور مزہ، مزہ زندگی کا، زندگی تمہاری ہے، زندگی ادھاری ہے، جانے کی تیاری ہے، تیاری او قرآن، قرآن اور وقت، وقت ہے قرآن کا، قرآن میں حرف، حرفوں میں کہانی، کہانی میں انسان۔